عمیر نیاز صاحب، ایک تو دونوں آپ کا موقف بھی چاہیے اس کے اوپر. اس وقت ان کیسوں کا آنا ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ وہ تو سزا معطلی کے حوالے سے تو ہائی کورٹ کے اندر آپ لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ اس کو لگایا جائے، لیکن فارن فنڈنگ کیس، اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ پہلے ثابت ہوا الیکشن کمیشن میں، اگر یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے تو پارٹی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، فورن فنڈنگ کا کیس جس حوالے سے بنایا گیا ہے وہ تو کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور آج پارٹی کی حیثیت دیکھ لیں. پارٹی کو الیکشن کمیشن نے سمبل ڈینائی کیا. پارٹی تو ان اٹ سیلف کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو تو آپریشنلی تو بالکل غیر فعال کیا ہوا الیکشن کمیشن نے. کتنے عرصے سے کتنے بائی الیکشن گزرے، ہم نے دوسرے کے ٹکٹس جمع کرائے ہیں، اب کشمیر کا آ رہا ہے. تو یہ تو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور یہ مسئلے اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب کا ایشو رہے گا. آواز تھوڑی سی ایکو کر رہی ہے میری. جی تھوڑی سی کم کریں آواز. جی آپ بولیے. ہاں جی، تو یہ ایشوز تو ہیں. دیکھیں آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کیسز بنانا آسان ہوتے ہیں، کیسز بنائے جاتے ہیں جب تک سیاستدان کسی لائن پہ نہ آئے. اگر آپ کہیں نا کہ بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، آج کے دن ٹھیک ہے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں نا اسی کیس کو. شہباز شریف صاحب کا ٹی ٹی والا کیس کھول لیں، دیکھ لیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پتہ چل جائے گا. اس میں الزام کیا ہے کہ آپ نے پیسے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں لیے ہیں. بھئی وہ کیا پرائیویٹ اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں، نہیں ہیں، کیا وہ ای سی پی میں ڈکلیئر کی ہیں؟ ہر سال پارٹی اپنے ساری ڈیٹیل جمع کراتی ہے اور سگنیچرز کے ساتھ جاتی ہے. پارٹی چیئرمین کے ایفیڈیوٹ سائن ہے، سارے معاملہ وہ کمپلائنس ہر سال کی جاتی ہے. مگر جہاں اعتراض کرنا ہو تو وہ کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھ لیں، الیکشن سے پہلے کیا ہوا. استحکام پارٹی ملی، دنوں میں انہیں سرٹیفکیٹ ملا. ای این پی کا وہی الیکشن کا، یہ بینکنگ کرائمز کورٹ میں ہے، بینکنگ کرائمز کورٹ میں. ہاں تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ جو کرائم کا مطلب یہ کہ منی لانڈرنگ، یعنی اگر آپ اس کو سمجھیں تو کرائم تو یہی ہوگا کہ فنڈ ہے اس کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور یہ کافی بڑا سنگین الزام ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی. نہیں مگر آپ کے سٹنگ وزیر اعظم کے اوپر الزام سے زیادہ سنگین نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان ٹیٹیاں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جو پیسے ادھر آئے، جو خود وقت کے وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں آئے، ان کا کسی نے نہیں پوچھا. آپ کے سامنے وہ ٹرائل چلتے رہے اور کس طرح ہوا میں غائب ہوئے. یہ ہماری سسٹم کی کمزوری ہیں. دیکھیں یہ سارے کیسز بنائے جاتے ہیں سیاستدانوں کو ایک لائن پہ رکھنے کے لیے. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک عمران خان اس پریشر کے سامنے باؤ ڈاؤن نہ کریں. اور ابھی تک عمران خان وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج جو اختیار بھائی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں وہ القادر کا کیس ایک کلوز ہو گیا ہے، اپیل سٹیج پہ چلا گیا ہے. اس میں اب کسی کو پکڑ کے انٹرپول لے آئے، کوئی شہادت آئے، اس کا اس کیس پہ اثر نہیں پڑنا. عمران خان کا ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا. اب اپیل میں ایک ملزم کا ایک ویسٹڈ رائٹ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی اپیل کی سماعت نہ ہو عدالت اس کی سزا منسوخ کر سکتی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی اپیل نہیں ہے، 1,500 صفحات پہ مشتمل اپیل ہے. اگلے 6 مہینے اگر لگتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے عمران خان بشرا بی بی کا اتنا حق ہے کہ وہ ان کی سزائیں اس کیس میں منسوخ ہوں؟ آپ ان کی جو اس وقت لیونگ کنڈیشن ہے، جو آج سلمان صفدر صاحب نے عدالت میں ڈسکرائب کی ہے، کیا اس طرح کی لیونگ کنڈیشن کسی پولیٹیکل پریزنر نے پاکستان میں پہلے فیس کی ہے؟ پھر انہوں نے جو دائیں آنکھ کے حوالے سے دونوں کا ایشو اٹھایا ہے کہ کبھی ایسا کوئنسیڈنس دیکھا ہے کہ میاں بیوی اور دونوں کو دائیں آنکھ کا مسئلہ بن جائے؟ تو ایسا کیا ہے اڈیالہ میں کافی امپورٹنٹ بات ہے یہ. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگوں کے کنسرنز ہیں. آپ اختیار ولی خان صاحب اس پہ جواب دے دیں، پھر میں بریک پہ جاؤں گی. کہ دونوں کی دائیں آنکھ کا مسئلہ ہے، دونوں کو آنکھ کا مسئلہ ہے، 85% نظر نہیں آتا. یہ آج بھی انہوں نے بتایا ہے اس حوالے سے. تو کیا یہ ایک کو انسیڈنس ہے؟ یہ جو کو انسیڈنٹ ایسے ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹوینز میں ہوتا ہے یا ان میں ہوتا ہے جیسے جن میں پیار محبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن پیار محبت ہے لیکن وہ ہوگی، لیکن وہ کسٹڈی میں، لیکن ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے. ایج لیمٹ بھی یہ چیزیں ہوتی ہے، عمر کا بھی ایک فرق ہوتا ہے. دوسرا عمیر نیازی صاحب نے بھائی نے کہا کہ وزیر اعظم کے یہ کیس وہ کیس. عمیر نیازی صاحب ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو صاف پانی کے کیس میں بلا کر گندے پانی میں بٹھا دیا جاتا تھا. ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ ہماری پارٹی کے قائد کے ساتھ
کس طریقے سے ان کے سامنے ان کی بیٹی کی گرفتاری ہوئی تھی. اور یقین کریں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے, نہ آپ کے ساتھ, نہ آپ کی جماعت کے ساتھ, نہ آپ کے لیڈر کے ساتھ. نہیں مگر خان صاحب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, ان کی طبی جو مسائل میں اس پہ آتا ہوں, میں بریک لے لوں پھر اس کے بعد آ جائیے. جو ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے, اس میں گرے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کوئی ہاتھ ان کو ہاتھ دے دے اٹھا لے. یہ جس ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, وہ انگلی اور ہاتھ, وہ ان کی طرف بڑھ نہیں رہا. دوسری طرف یہ مڑ کے دیکھیں گے تو ان کو شاید کوئی مگر یہ کوئی مل جائے مسیحا. ذمہ تو نہیں ہوا جا سکتا نا. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں, ضرور بات کریں گے, عمیر نیاز سے بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. کم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمیر نیاز صاحب, آپ گفتگو سن رہے تھے اختیار ولی خان صاحب کی, اور ظاہر ہے کہ یہ شکوہ جواب شکوہ تو چلتا رہے گا, لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں, ان کے اپنے اندر کے مسائل ہیں. علیمہ خان صاحبہ کچھ کہتی ہیں, آپ کی پارٹی کچھ اور کہتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آج بہت ناراض تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر نہیں آئے. تو کیسے آپ کی پارٹی کیسے جو ہے وہ آگے چلے گی؟ لاہور کا جلسہ آپ نے کینسل کیا ہے. دیکھیں, پارٹی کے اختلافات اس سینس کے نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ جی کہ دو ڈیفرنٹ صورتحال اختیار کر رہے ہوں. اصل چیز سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھیں, پارٹی ہے اپوزیشن میں پارٹیز کا ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے, اور پارٹی کا چیئرمین اس وقت جیل میں ہے. آپ کی ڈائریکٹ چین آف کمانڈ جتنی ہے وہ بھی دیکھتی ہے چیئرمین عمران خان کی طرف, ساتھ ہی ساتھ آپ کی ورکر بیس بھی دیکھتی ہے ان کی طرف. باہر اس وقت کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ پارٹی ورکرز اس کی طرف دیکھتے ہوں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بظاہر نظر آتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ دو اور چیزیں ہیں جن کو نوٹس کرنا چاہیے. دیکھیں, مشکل وقت میں احتجاجی سیاست بھی ہوتی ہے اور مفاہمت کی بھی سیاست ہوتی ہے, اور ہمیشہ اس کام کے لیے دو مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی بظاہر اس کے لیے دو مختلف ٹیمیں ہیں. مگر ان دونوں مختلف ٹیموں کا اس وقت رخ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں, وہ سپورٹ کے بجائے ایک دوسرے کی طرف نظر آتے ہیں. اور وہ اگر کسی طرح سے لفظی گولہ باری کو بند کرا دیا جائے تو انرجی آؤٹ ورڈ چینلائز کریں تو یہ مسئلہ نہیں نظر آئے گا. تو اس میں تھوڑی سی محنت کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہو گئے, سیکٹری. آپ کو لگتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو محنت کرنی پڑے گی, بیرسٹر گوہر صاحب کو محنت کرنی پڑے گی؟ ہمیں تو کوئی مزاحمت کا سوائے علیمہ خان صاحبہ کے کوئی اور مزاحمتی رہنما تو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. نہیں, دیکھیں, نون لیگ نے بھی کرائسس کا ایک ٹائم پیریڈ گزارا تھا نا, تو سارے تو کوئی مزاحمت نہیں کرتے نا. اگر مریم نواز اس وقت مزاحمت کا سمبل نون لیگ کے لیے بنی ہوئی تھی تو اس وقت مفاہمت کی ٹیم بھی موجود تھی, مگر ان کے وقت وہ دونوں ٹیمیں کم از کم ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہی تھی. پی ٹی آئی کو جو چیز انشور کرنی کی ضرورت ہے, جو اس وقت ان کے سیکرٹری جنرل پارٹی کا چیئرمین یہ کریں کہ ان دونوں ٹیموں کا رخ باہر کی طرف کرائیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو فوکس میں رکھیں. دونوں اپنے کام کریں, دونوں اپنے دائرے میں ٹھیک کام کر رہے ہیں, مگر ایک دوسرے کو لفظی یا تنقیدی نشانہ نہ بنائیں. آپ جیسی جو سین وائسز ہے وہ میٹنگز میں یہ بات نہیں کرتی, یا آپ کی بات کو سنا نہیں جاتا؟ نہیں, دیکھیں, بات ہے کہ اس وقت خان صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور وہ گیپ دیکھیں اکتوبر مجھے جو یاد پڑتا ہے مہینہ تھا جب بیرسٹر گوہر کی آخری ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد کسی سیاسی بندے کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ساتھ ہی ساتھ جو گیپ ہوا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیوں ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نہیں ہو پا رہی ہے؟ سلمان صفدر صاحب تو ان کے نہ فیملی ممبر ہیں, نہ ان کی پارٹی میں ان کا کوئی کردار ہے, پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے لیکن ادروائز کوئی ملاقات نہیں ہے. ان کی آنکھ کا اتنا مسئلہ ہوا ہے, حکومت اس کے اوپر بھی جواب دے. دیکھیں, جہاں تک آنکھ کی بات ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات اگر نظر کی کمی کی ہو تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان واز نیور 6/6. جب وہ حلف لے رہے تھے وزیر اعظم بن کے تو اس وقت بھی وہ اوت اپنا پڑھ نہیں سک رہے تھے, تو ان کو چشمہ ڈھونڈنا پڑا, وہ نکال کے وہ پہن کے انہوں نے حلف لیا تھا. ہی واز نیور 6/6 جب وہ جیل جا رہے تھے. اب اس کے بعد دیکھیں, ڈیپریسیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی کوئی پہلے دن سے چشمہ نہیں لگا کے بیٹھے ہیں.
तो बीमारी आती है जाती है। हाँ, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर देख सकती हैं कि बाकायदगी के साथ उनको चौथी डोज जो है वो कल परसों उनको दे दी गई थी। मतलब उस पे कोई कहा जा रहा है कि उनकी सेहत पहले से खराब है, यानी वो कमज़ोर हैं, उनका वज़न गिरा हुआ है, ये बात दुरुस्त? लाजिमी बात है, वो खुराक की कमी नहीं है, हाँ, वर्जिश की मशीन की कमी नहीं है, अखबार मिल रहा है, टीवी चल रहा है, खाना मिल रहा है। जो फैसिलिटीज़ जेल में आज जितने वो प्रिविलेज कैदी हैं, कोई पाकिस्तान का सियासी कैदी इतना कोई प्रिविलेज कैदी नहीं रहा। लेकिन सेहत उनकी जो ख़राबी की वजह है वो यही है, जो भी आप उमैर नियाज़ी साहब से बात कर रही थी मेरे भाई से, वो अपनी पार्टी के हर बंदे पे गुस्सा है। अच्छा। और हर ओहदेदार पे गुस्सा है, अपनी बहन पे भी गुस्सा है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे निकालो बाहर, डील करते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या व्हाटएवर जो भी करते हो, लेकिन मुझे निकाल दो। उनको वो तंग हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान इस वक्त जेल में तंग हैं, उनको निकलने का रास्ता चाहिए और रास्ता निकलने का कोई नहीं है। तो उस वजह से ये जो सुहेल आफरीदी आए थे, ये जो वजीर आला बन गए, अली अमीन को आप स्टेप डाउन करके साइड पे कर दें और ले आए आप सुहेल आफरीदी। क्यों? उनको टारगेट दिया गया था कि आपने मुझे निकालना है, टकरा जाना है अपने रियासत तो से। आपने उनसे मिलने नहीं दिया ना उनको? वो अपने देखे, अगर वो वजीर आला बने जब तो मैं वो... उस पर भी आता हूँ, मिलने पर भी, तो एक वजीर आला को उतार के दूसरे का लाने का मकसद यही था। और ये पे दर पे आपने देखा होगा पार्टी में बहुत सारी चेंजेस भी कर रहे थे। अपोजिशन लीडर ही अपनी पार्टी से निकाल के बाहर दे दी। तो ये सारी चीजें वो अपनी रिहाई के लिए कर रहे हैं, ये वो जमानत ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर है सारे करते ठीक है हैं, ना? लेकिन तो उनको मिल नहीं रही। उसकी वजह ये है, आप मुलाकात की बात करती हैं, मुलाकातें 2024 के इलेक्शन से पहले उनकी रेगुलरली हो रही थी। 2024 के इलेक्शन के बाद भी बड़ी फ्रीली और ठीक ठाक हो रही थी, आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। हर मंगल और बुध जुमेरात को उनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन अचानक ये नोटिस किया गया कि एक मुलाकात और उसके बाद फिर रियासत पर हमला, एक मुलाकात और फिर उसके बाद एक नई शरारत का बयानिया। फिर अगर मैं आखिरी मुलाकात कह दूं कि वो हुई थी बेटों की, कासिम और सुलेमान की, वो सीधे चले गए और दोनों GSP 8+ की स्टेटस पर उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया वहां जो वो मजलिस बनी हुई थी। अब मैं बहन, मैं आपकी शो में बैठा हुआ हूं ना, तो इधर मैं टॉक शो के लिए आया हूं ना, इधर मैं यहाँ बैठ के कोई दवाई की दुकान तो नहीं खोल सकता। वहां जो मौजू था वो पाकिस्तान का GSP 8+ स्टेटस डिस्कस करना था। उसके लिए उन्होंने उस्मान साहब को साथ लेकर गए थे और वो दो जो गद्दाराने वतन हैं, ये ना करें आप। वो दो, अच्छा, मैं उन दोनों में एक इजराइल से जवाब मुझे जरूरी चाहिए। एक अजायका था, आरिफ अजायका। अच्छा। और वो दूसरा जो था वो किरदार बड़ा मशहूर, उसका क्या नाम था, वो जो बैठा हुआ था उस मीटिंग में। अच्छा, वो इजराइल का एजेंट था। वहां पर बैठकर मुझे ये बताइए, अगर आपके लेफ्ट साइड पर उस्मान बैठे हैं, इस तरफ ये दो किरदार बैठे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? मैं ये कहूं कि ये तबलीगी इज्तिमा पर गए हुए थे। मैं इसका जवाब दे दीजिए कि सख्त जुमले हैं बहरहाल, लेकिन आप बताइए कि स्ट्रेटजी क्या है अब PTI की? नहीं, देखिए, स्ट्रैटेजी PTI की क्लियर है, और क्लियर इस सेंस में देखें, 1000 दिन की इमरान खान ने कैद कोई ऐसे नहीं काटी। इमरान खान को पता है कि उसने नवाज शरीफ वाला रास्ता नहीं लेना, और अगर वो रास्ता लेना होता तो बहुत पहले ले चुके होते। अटक जेल से लेके अडियाला तक और बिनाई का जाना, 85% बिनाई। देखें, इख्तियार भाई ने जितनी बातें की हैं खान साहब के हवाले से, वो हेयर से हैं, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन किसके पास है? वो सलमान सफदर के पास है। सलमान सफदर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई, वो किस चीज़ की अक्कासी करती है? वो करती है कि खान साहब को मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, खान साहब को 22-22 घंटे आइसोलेट किया जा रहा है, खान साहब को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, खान साहब को ट्रीटमेंट विद हेल्ड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये दुनिया से नहीं छुपी हुई। और खान साहब की डिटेंशन पे UN के वर्किंग ग्रुप ने क्या कहा कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन में आता है कि अब ये इमरान खान की इम्प्रिजनमेंट अब रखना एक इल्लीगल। ठीक, आप वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी मुश्किल भी हैं, ये केसेस भी बड़े अहम हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत अहम हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और 190 पे तो पहले ही इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, लेकिन
फॉरेन फंडिंग केस को कहा जा रहा है कि बैंकिंग कोर्ट में जाना ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला भी कर सकता है। कैसा होगा, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।